جو اللہ کی شان پیدا کرے اپنے اندر کہ غریب کو دے، محتاج کا پیٹ بھرے، یہ تو عزت کی بات ہے، ذلت کی بات کہاں ہوئی؟ تو زکوٰۃ اپنی ذات سے عبادت نہیں، مگر چونکہ حکم ہے کہ ایسا کرو، تعمیل حکم کی وجہ سے اس میں عبادت کی شان پیدا ہو جاتی ہے، اپنی ذات سے عبادت نہیں۔ اسی طرح سے روزہ ہے، روزہ اپنی ذات سے عبادت نہیں، اس لیے کہ روزے کے معنی ہے کھانا پینا، بیوی کو چھوڑ دینا، یعنی استغنا کا اظہار کر دینا کہ میں کھانے سے بھی غنی، پینے سے بھی غنی۔ تو غنا تو اللہ کی شان ہے، نہ وہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، یہ تو شان خدا بندی ہے۔ تو اللہ کی شان اختیار کرنا یہ ذلت کی بات تھوڑا ہی ہو سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ اپنی، روزہ اپنی ذات سے عبادت نہیں، مگر چونکہ حکم ہے کہ روزہ رکھو، تعمیل حکم کی وجہ سے اس میں بندگی کی شان پیدا ہو گئی۔ سچ بولنے کو ہم عبادت کہتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ سچ اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے، سچ بولنا تو اللہ کی شان ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے کون، کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کا قول سچا؟ تو سچ بولنا تو اللہ کا کام ہے۔ بندہ جب سچ بولے گا تو یہ ذلت کی بات تھوڑا ہوئی، یہ تو عین عزت ہوئی۔ پھر بھی تو یہ عبادت بنی اس لیے کہ حکم ہے کہ سچ بولو، تو تعمیل حکم کی وجہ سے شان پیدا ہو گئی سچ بولنے میں عبادت کی، ورنہ اپنی ذات سے عبادت نہیں۔ اسی طرح سے حج کی حقیقت ہے محبت کرنا، تو محبت کرنا ذلت کی بات نہیں، حق تعالیٰ کو خود بھی تو محبت ہے اپنی مخلوق سے، اپنے انبیاء سے محبت ہے، اپنے اولیاء سے محبت ہے، اپنے نیک بندوں سے محبت۔ اور بد بھی اگر ہے بندے تو بندے تو اسی کے ہیں، مخلوق تو اسی کی ہے، خالق کو اپنی ہر مخلوق سے تعلق ہے، محبت ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز بنا لیں، مٹی کا گھڑا بنا لیں، اگر کوئی اسے پھوڑ دے گا تو آپ کو غصہ آئے گا کہ میری بنائی ہوئی چیز ہے اس نے توڑ دی۔ آدمی کو درد آتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو ضائع ہوتا دیکھ کر، تو اللہ جس مخلوق کو بنائے اس پر اگر کوئی شخص زیادتی کرے تو کیسے وہ راضی ہو، ناراضی ہوگی اس کی۔ تو حق تعالی شان کو محبت ہے اپنی مخلوق کی ساتھ، اس میں بد ہوں حتیٰ کہ کفار بھی ہوں۔ اس لیے کہ اگر محبت نہ ہوتی تو انبیاء کو کیوں بھیجتے کہ ہدایت کرو جا کے، نائبان نبوی کو کیوں بھیجتے کہ ہدایت کرو؟ ہدایت کے سامان مہیا کرنا محبت ہی کی تو علامت ہے۔ اگر عداوت ہوتی تو بالکل ابتدائی سے جہنم میں ڈال دیتی۔ محبت ہے ساری مخلوق سے، تو کسی سے محبت ہے مخلوق سے اس کی ہدایت کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ کسی سے محبت ہے محض مخلوق ہونے کی حیثیت سے، اس کی سازش نہیں برتاؤ۔ تو محبت کرنا یہ تو اللہ کی شان، یہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ ذلت کی بات چھوڑ آئی، کیونکہ حکم ہے کہ ہماری ساتھ محبت کرو، اور محبوں کے سے افعال انجام دو عاشقوں کے سے، اس تعبیر حکم نے عبادت کی شان پیدا کر دی ہے، ورنہ حقیقت عبادت نہیں۔ لیکن نماز میں اول سے لے کر اخیر تک سوائے ذلت کے اظہار کے اور کچھ نہیں، تو حقیقی معنی میں اگر عبادت ہے تو وہ نماز ہی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کا پابند تو بنایا گیا ساری کائنات، فقط انسانی کو نہیں، اور کسی عبادت کا پابند نہیں بنایا گیا نماز کا، حتیٰ کہ پہاڑوں کو بھی حکم دیا گیا تم بھی نماز پڑھو، درختوں کو بھی حکم ہے تم بھی نماز پڑھو، ذرے ذرے قرآن کریم میں فرمایا گیا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز نے اپنی نماز کو بھی پہچان لیا اور اپنی تسبیح کو بھی پہچان لیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز نماز پڑھتی ہے، درخت بھی نماز میں مشغول، پہاڑ بھی نماز میں مشغول، عبادت میں۔ فرق اتنا ہے کہ ہر چیز کی نماز اس کی شان کے مناسب ہے۔ مثلا جیسے علماء لکھتے ہیں کہ درختوں کی نماز میں قیام ہے، رکوع اور سجدہ نہیں۔ جب وہ ایک سیڑھی پر کھڑے ہوئے اللہ کی یاد میں مشغول ہیں کہ جیسا آپ نے بنا دیا ہم اطاعت کریں گے ویسے ہی رہیں گے، ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے، تو سر تاپا
حق تعالیٰ کے سامنے ایک پیر پر کھڑے ہوئے وہ عبادت میں مشغول ہیں، اطاعت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو درختوں کی نماز میں قیام ہے، رکوع اور سجدہ نہیں۔ چوپائے جو 4 ہاتھ پیر سے چلتے ہیں ان کی نماز میں لکھتے ہیں کہ رکوع ہے، سجدہ اور قیام نہیں۔ ان کی حیث ایسی بنائی اللہ نے کہ گویا ہر وقت وہ نماز میں رکوع میں مشغول ہے۔ حشرات الارض جیسے سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگ کر چلتے ہیں، ان کی نماز میں سجدہ ہے، نہ قیام ہے نہ رکوع ہے۔ یہ ہر وقت وہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، سر زمین پر ٹیکے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کی نماز میں سجدہ ہے، رکوع اور قیام نہیں ہے ان کی نمازوں کے اندر۔ پہاڑوں کی نماز میں لکھتے ہیں کہ تشہد ہے، نہ رکوع نہ سجدہ نہ قیام۔ تشہد جیسے ہم التحیات پڑھتے ہیں تو گویا پہاڑ گھٹنے ٹیکے ہوئے زمین پر بیٹھے ہیں، التحیات میں مشغول ہے، یہی ان کی نماز۔ ان کی نماز میں تشہد ہے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے نہ قیام۔ اسی طرح سے علماء لکھتے ہیں کہ ملائکہ کی نماز میں صف بندی، صفیں باندھے ہوئے کروڑوں کی تعداد میں، کوئی تسبیح میں مشغول ہے، کوئی تکبیر میں مشغول ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مشغول ہے، اور صفوں کی صفیں کروڑوں کی تعداد میں بارگاہ حق کے سامنے حاضر ہیں، قیام کی صورت میں، رکوع کی صورت میں۔ تو اصل عبادت ملائکہ کی صف بندی، اتفاق، ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں۔ اسی طرح سے چاند ہے یا سورج ہے یا آسمان ہے یا وہ چیزیں جو گردش کرتی ہیں، ان کی نماز حرکت دوری ہے، یعنی گردش کرنا کہ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آ گئے، پھر وہاں سے چلے پھر وہیں آ گئے۔ تو ان کی نماز میں نہ رکوع نہ سجدہ نہ تشہد، ان کی نماز میں دوڑ ہے، جہاں سے چلے وہیں پھر آ گئے، جہاں سے چلے وہیں پھر آ گئے۔ جنت اور دوزخ کی نماز میں دعا ہے، نہ چکر ہے، نہ گردش ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، بلکہ اگر ہے تو صرف دعا مانگنا۔ جنت بھی دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بھر دیجیے، وعدہ اللہ کا ہے قیامت کے دن بھر دیں گے تجھے۔ جہنم بھی مانگ رہا ہے کہ مجھے بھر دیجیے، مجھے غذا دیجیے، وعدہ حق تعالیٰ کا ہے قیامت کے دن تجھے بھر دیں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب تمام اہل جنت جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور پھر بھی جنت خالی رہ جائے گی، اس لیے کہ کوئی چھوٹا موٹا شہر تو ہے یہ جنت، 100 جنتیں ہیں اوپر نیچے، اور ہر جنت زمینوں اور آسمانوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تو اتنا بڑا یہ مکان اور اتنے بڑے شہر وہ آخر آباد ہوں گے تو اربوں خربوں مخلوق چاہیے۔ تو جتنے انسان ہیں جنتی وہ داخل ہوں گے، پھر بھی جنت خالی رہے گی، وہ کہے گی کہ مجھے بھریے، آپ کا وعدہ تھا کہ قیامت کے دن بھر دیں گے۔ حدیث میں ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے حق تعالیٰ، جن سے جنت کی آباد کاری ہوگی اور سارے محلات بھر دیے جائیں گے۔ جہنم بھی کہے گا کہ مجھے بھی بھر دیجیے، تمام اہل جہنم ڈال دیے جائیں گے جہنم میں، پہاڑ جھونک دیے جائیں گے، دریا جھونک دیے جائیں گے، زمینیں سب چیزیں جھک جائیں گی، پھر بھی کہے گا حل من مزید، حل من مزید، اور لائیے میرا تو پیٹ خالی ہے۔ اس کے لیے کوئی نئی مخلوق نہیں پیدا فرمائیں گے حق تعالیٰ۔ حدیث میں ہے کہ اپنا قدم رکھ دیں گے جہنم کے اوپر، وہ کہے گا قد قد بس بس اب مجھ میں تحمل نہیں، میں بھر گیا، وعدہ پورا ہو جائے گا۔ تو جنت اور جہنم کی نماز وہ مانگنا ہے، دعا کرنا، سوال کرنا کہ مجھے بھر دیجیے۔ جنت بھی سوال کر رہا ہے، جہنم بھی سوال کر رہا ہے۔ تو گویا کوئی چیز خالی نہیں ہے کہ جو نماز میں مشغول نہ ہو، مگر